خوش آمدید جی، عرفان رمضان میں ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں آپ کا میزبان اویس ربانی آپ کے ساتھ ہوں۔ بزم برونق سجی ہوئی ہے اور یہاں اس سے قبل ذکر ہوا تھا عشق قرآن کا۔ جو ہی عشق قرآن سے ہم نے تحصیل حاصل ہوئے، ہم نے ذوق بنا لیا ہے عشق نبی کا۔ اب یقیناً آپ کو علم ہے کہ عشق نبی اور عشق قرآن ایک ایسا سیگمنٹ ہے جو ہم لوگ ایک دن کے وقفے کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ایک دن عشق قرآن ہوگا اور اس میں حفظ قرآن کا مقابلہ ہے، اور ایک دن ہے عشق نبی جس میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ ہے۔ مگر خدا نہ کرے کہ ہم وہ دن گزاریں جس میں عشق رسول کا اظہار نہ ہو۔ ہم نہیں رہ سکتے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر۔ اسی سلسلے میں ہمارے درمیان ہماری خوش نصیبی ہے کہ بین الاقوامی شہرت یافتہ نعت خواں ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں گزارش کروں گا جناب افنان یوسف صاحب سے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہدیہ بارگاہ رسالت میں پیش فرمائے جناب۔ اجالے کیوں نہ ہو دیوار و در میں، اجالے کیوں نہ ہو دیوار و در میں، اجالے کیوں نہ ہو دیوار و در میں ذکر مصطفیٰ کرتا ہوں گھر میں ذکر مصطفیٰ کرتا ہوں گھر میں، وہ جیسے ہے کوئی ویسا نہیں ہے، وہ جیسے ہے کوئی ویسا نہیں ہے، یہی لکھا ہے تاریخ بشر میں، یہی لکھا ہے تاریخ بشر میں، انہی کے نور سے تاباں ہے سورج، انہی کے نور سے تاباں ہے سورج، انہی کی بھیک کش کو لے کمر میں، انہی کی بھیک کش کو لے کمر میں، چلا ہوں سوئے دربار رسالت، چلا ہوں سوئے دربار رسالت، ہے میرے ساتھ ایک خوشبو سفر میں، ہے میرے ساتھ ایک خوشبو سفر میں، سبھی ان کا ہے تو ایک نام لیوا، سبھی ان کا ہے تو ایک نام لیوا، ہے تیرا نام بھی اہل ہنر میں، اجالے کیوں نہ ہو دیوار و در میں، اجالے کیوں نہ ہو دیوار و در میں ذکر مصطفیٰ کرتا ہوں گھر میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت پیارا انداز، اور یقیناً ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے تو گھروں میں رونق آتی ہے۔ یہ تو ہم نے بچپن سے سیکھا ہے اور اسی سے ہمارا رشتہ خاص جڑا ہے۔ مگر ذکر ہمیشہ فعل کی طرف لے کے جاتا ہے، عمل کی طرف لے کے جاتا ہے، اور عمل کا تقاضا ہے کہ لوگوں کا احساس کیا جائے، لوگوں کی امداد کی جائے۔ اسی حوالے سے عرفان رمضان میں ہم نے امداد رمضان کا
ایک زبردست سا سیگمنٹ رکھا ہے اور اس سیگمنٹ میں آپ کو ملوانا چاہتا ہوں ہماری ہم سب کی ہر دل عزیز ایسی جن کو دیکھ کر ویسا بننے کا دل کرے بہت ساری خواتین کے لیے مشعل راہ ہمارے درمیان موجود ہیں محترمہ عالیہ صارم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں. ماہ رمضان کا پہلا صبح ہے, پہلا دن ہوگا, بہت مبارک ہو آپ کو روزے. میں امداد رمضان کو خاص طور پہ مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو ہمیشہ سے دیکھتا آیا ہوں, خاص طور پہ صارم برنی ٹرسٹ جس طرح سے لوگوں کی خدمت کر رہا ہوتا ہے یہ سب کے منظر عام پر ہے. خواتین ہمارے معاشرے میں بڑے تشدد کا شکار ہے, خاص طور پہ کم عمر خواتین لوگوں کی باتوں میں آ جاتی ہیں, بہت سارے مسائل شروع ہو جاتے ہیں, لوگ تھریٹ کرتے ہیں, دھمکاتے ہیں. آپ تو یقیناً اس میں مشغول رہتی ہیں, بہت سے لوگوں کے لیے آپ نے اپنی آغوش کھول رکھی ہے کہ آؤ ہم تمہیں پناہ دیتے ہیں. کیا کہنا چاہیں گی؟ عورت بہت خوبصورت ہستی ہے لیکن نازک بھی ہے بس, اور جذباتی بھی ہے. یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس سے کہیں نہ کہیں وہ دھوکہ کھا جاتی ہے. سب سے پیاری نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے وہ ہمارے والدین ہیں. والدین کے لیے اولاد اور اولاد کے لیے والدین. ان کے رشتے میں کہیں بھی فاصلہ آ جائے, بات چیت میں کمی آ جائے تو دونوں کو ہی نقصان ہوتا ہے. صحیح کہہ رہی. بڑھاپے میں والدین کو اور جوانی میں بچوں کو. بچوں میں لڑکیاں وہ خاص اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں جن کو بہت قریب رکھنا چاہیے. صحیح. معاشرہ نہ کبھی اتنا اچھا تھا نہ کبھی ہوگا کہ اپنی بچیوں کو اس کے حوالے کیا جائے. صحیح کہہ رہی ہیں. آنے والا وقت پہلے سے کہیں مشکل آ گیا ہے. اب اگر میں اس بچی کی بات کروں تو یہ ایک کیس نہیں ہے. یہاں جتنے بھی یا کبھی بھی کسی بھی پروگرام میں جا رہی ہوتی ہوں, میرے ساتھ 1 2 یا 4 بچے ہیں, وہ سمبولک ہوتی ہیں. اگر اس طرح کے 85 کیس وہاں ہوتے ہیں تو اس میں سے کوئی ایک سوچ یا کوئی ایک کیس لے کر میں آتی ہوں. کیا کیس ہے, کیا مسئلہ ہے ان کے ساتھ؟ موبائل فون, اس پر بات چیت, پسندیدگی. ناجائز کام تو کچھ نہیں کیا سوائے اس کے کہ ایک نامحرم سے بات کی, اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جو ہم کئی دفعہ اپنی بچیوں کو روکتے ہیں. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں 4 ایسے اللہ تعالیٰ نے مرد دنیا میں پیدا کیے ہیں جو ہر اپنی عورت کے لیے, جیسے کہ باپ, بھائی, شوہر اور بیٹا, یہ 4 وہ مضبوط ستون ہیں, یہ وہ دیواریں ہیں, یہ وہ چھت ہیں جس کے نیچے ہر عورت محفوظ رہ سکتی ہے اپنے محرم رشتوں کے ساتھ. ان کے علاوہ جو بھی اور رشتے آپ کو باہر ملتے ہیں مرد کی صورت میں یا مرد کے لیے عورت کی صورت میں, اور آپ اس سے گفتگو کرتے ہیں, اور گفتگو بھی وہ جو تنہائی میں ہو, وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی منفی پہلو یا منفی رجحان آتا ہے. یہ اس کی عکاسی کرتی ہے. اچھا. موبائل فون پہ بات کرنا, اور تقریباً 3 سال یہ سلسلہ چلا جس کے نتیجے میں نکاح ہوا, 4 بچے بھی ہیں ماشاءاللہ. لیکن کیونکہ ماں باپ پیچھے نہیں تھے, ان کی رضامندی نہیں تھی, گھر سے نکل کر بغیر ماں باپ کی رضامندی کی شادی کر لی تھی, بس پھر اس کو انہوں نے بھگتا ہے. تو تکلیف ماں باپ کی طرف سے ہے یا سسرال کی طرف سے ہے؟ ماں باپ کہاں تکلیف دیتے ہیں, شوہر کی طرف سے اور سسرالیوں کی طرف سے. اچھا. نہیں, مرضی کا نکاح تھا تو پھر تکلیف کس بات کی؟ مجھے انہوں نے نہیں بتایا, ان کے دل میں کیا تھا وہ مجھے نہیں پتا تھا, لیکن انہوں نے تو یہی ظاہر کیا تھا کہ ہم خوش ہیں, آپ آ جاؤ. اچھا. آپ ہماری بیٹی ہو, ایک ماں چھوڑ کر آؤ گی, دوسری ماں میں ہوں. ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن انہوں نے نبھایا نہیں مجھ سے. پہلے ہی دن سے ان کی ناراضگیاں شروع ہو گئیں اور مجھے الگ کر دیا گھر سے. نہیں, میں یہاں رکنا چاہوں گا کچھ دیر کے لیے. پہلے دن سے انہوں نے آپ کو شروع میں تو قبول کیا, لیکن جیسے 1 مہینہ گزرا نا, اس کے بعد سے مجھے انہوں نے محسوس کرانا شروع کر دیا. ان کی باتیں, ان کے طنز, ان چیزوں نے. اچھا. لیکن یہ مشکل تو علی بھابی ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ ہی ہوتی ہے, ہر گھر میں ایک ٹف ٹائم تو ملتا ہے. جو بڑی رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ شوہر اگر آپ کا ساتھ دے, تو کیا آپ کے شوہر آپ کے ساتھ کھڑے ہیں؟ نہیں, وہ میرے ساتھ نہیں کھڑے. اچھا. پہلے تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں, میں ہر جگہ تمہارے ساتھ کھڑا ہوں, لیکن انہوں نے بھی وہ بات نہیں نبھائی. وہ اپنے پیرنٹس کی طرف ہو گئے. کیا کہتے ہیں وہ بس اپنی امی کے کہنے پہ مجھے مارتے تھے, اور ابھی پچھلے 6 مہینے سے وہ پاگل پن کا ڈھونگ کر رہے ہیں اور بچوں کو مارنے کی کوشش کر رہے تھے. اور مارنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جی. تھریٹس دے رہے ہیں, دھمکیاں دے رہے ہیں؟ دھمکیاں نہیں, کوشش انہوں نے باقاعدہ کی ہے. اٹیمپٹس کیے ہیں. ہاں. اچھا. بچوں کو پھینکنے کے اوپر میں رہتی ہوں, وہاں سے ان کو پھینکنے کی کوشش کی. ان کی وجہ سے میں سو بھی نہیں سکتی تھی, دن رات جاگتی تھی. تو بچوں سے کیا دشمنی, کیا وہ ان کے بچے نہیں ہیں, ان کے اپنے بچے ہیں, اور باپ کی باپتا کہاں چلی جاتی ہے ایسے وقت میں؟
انہی کے بچے ہیں، لیکن وہ صرف مجھ سے دشمنی کر رہے تھے اور سب سے صحیح تھے. ان کا پاگل پن صرف میرے لیے تھا. اچھا جی. فقہ جعفریہ کے مطابق اسلام آباد اور اس کے مضافات میں انتہائے سحر کا وقت ہوا چاہتا ہے. کہ یہ مجھے جان سے مار دیں گے، اور انہوں نے کوشش بھی کی. کئی دفعہ مجھے مارتے تھے اتنا، منہ میں سے خون، ناک میں سے خون، دیواروں میں سر ٹکراتے تھے میرا. اچھا. جی. تشدد یعنی جبری تشدد اور جسمانی تشدد بھی ہو رہا ہے؟ جی دونوں. نہیں تو آپ کہتی نہیں تھی کہ یہ میں وہی ہوں جس سے آپ کو پیار تھا، میں وہی ہوں جس کو آپ نے قبول کیا تھا؟ وہ مجھے پہچاننے سے انکار کرتے تھے، کہتے تھے تم تو میری بیوی ہو ہی نہیں، مجھے میری بیوی لا کر دو. اور جب میں 4 بڑوں کو بٹھاتی تھی تو کہتے تھے کہ یہ میری بیوی ہے، اور جب گھر میں تنہائی میں اکیلے ہوتے تھے تو مجھے مار پیٹ کرتے تھے، تشدد کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ مجھے میری بیوی لا کر دو. یہ بچے میرے نہیں ہیں، یہ بچے میرے بھی نہیں ہیں، ان کو بھی مارتے ہیں. یہ بڑی عجیب بات ہے اور میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں. ٹارچر ہے، کیونکہ کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف جسمانی ٹارچر ہی آپ کو تباہ کرتا ہے، یہ ذہنی ٹارچر ہوتا ہے. اور پھر بتا دوں، عورت نازک ہوتی ہے، عورت کمزور اس طرف میں نہیں لے کے جاتی. عورت بہت طاقتور ہوتی ہے، عورت ایک نسل پیدا کرتی ہے، اس کو پالتی ہے. تو فقہ جعفریہ کے مطابق لاہور اور اس کے مضافات میں انتہائے سحر کا وقت ہوا چاہتا ہے. وہ بہت جلدی ذہنی طور پر مفلوج ہو جائے گی. ایسا ہی ہے. اچھا، ماں باپ کیا کرتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی شوہر یا سسرال میں کوئی ایسی زیادتی ہو رہی ہے تو ماں باپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں، ماں اس کو راستہ دکھا سکتی ہے. اور سب سے بڑی بات، ماں ان کو جا کے بتا سکتی ہے کہ یہ بے یار و مددگار نہیں ہے، یہ ہم پر بوجھ نہیں تھی جو ہم نے اپنے پاس سے اتار کر تم پر دے دی. اگر تم ظلم زیادتی کا نشانہ کرو گے تو اس کے پیچھے ہم کھڑے ہیں. اور اس کو لاوارث نہ سمجھو. ایک چیز جو ہماری سوسائٹی میں ایک کانسیپٹ ہے لاوارث کا، کہ اگر کوئی لاوارث ہے تو اس میں خالی لڑکی نہیں، اس میں تو لڑکا ہے، بچہ ہے، کوئی بھی آپ اس کو جیسے چاہے ٹریٹ کریں. تو ورثہ کا ہونا بہت قیمتی ہے. اور لڑکی کے لیے تو ماں باپ سے زیادہ، یہ بھائی سے بہترین تو ورثہ کوئی ہو ہی نہیں ہو سکتے. مگر ایک بڑا معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ وہ دوستیاں جو سیل فون سے شروع ہوتی ہیں، وہ جن میں انسان یہ توقع کر لیتا ہے، یہ امید رکھتا ہے کہ جہاں میں جا رہی ہوں وہ میری زندگی کا سب سے بہترین سہارا ہے، اور وہ سہارا ہی اگر زمین سے ہل جائے تو پھر یقیناً ایسا لمحہ آ جاتا ہے کہ انسان بے بس ہوتا ہے. شروع میں آپ کو یہ بتاؤں بھائی، جو بات شروع ہوئی تھی، میں یہ بات اس لیے کہنا چاہ رہی ہوں کہ بچیوں کو اندازہ ہو. شروع میں اس کی ریکویسٹ تھی کہ مجھ سے صرف دن میں 2 منٹ بات کر لیا کرو. اچھا جی. اور وہ 2 منٹ کی بات ہوتے ہوتے 3 سال تک وہ بات چلتی رہی. بات یہ ہوئی تھی کہ میں تمہیں پریشان نہیں کروں گا. شروع میں ساری باتیں مانی گئی. یہ جن لوگوں کو ہم دیکھتے نہیں ہیں نا، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ اوپر سے کیسے ہیں اور یہ اندر سے کیسے ہیں. تو ان کی وہ جب آپ کو بہت زیادہ پیمپر کر رہے ہوتے ہیں، یہ آپ کو بہت ساری چیزوں پہ آپ کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے تو مجھے پلکوں پر بٹھایا ہوا ہے. وہ پلکوں پہ بٹھانے کی کہانی نہیں ہوتی، وہ ایک ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا ہوتا ہے کہ اس کہانی کو یہ انجام دینا ہے. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. نہیں تو جس وقت آپ ان سے فون پہ بات کر رہی تھیں اور جس وقت آپ کی دوستی بڑھ رہی تھی، اس وقت آپ سمجھی نہیں کہ یہ آدمی کیا چاہتا ہے، یا یہ بدل سکتا ہے، یا یہ ذہنی مریض بھی ہو سکتا ہے؟ اس وقت تو آپ کو سب اچھا لگ رہا ہوگا. اس وقت تو سب کچھ اچھا لگ رہا تھا، وہ سب اچھی باتیں ہی کرتے تھے، کوئی ایسی بات نہیں کرتے تھے. وہ اچھی باتوں میں ہی آپ آ گئی ہیں، اس کے بعد جب عمل کی باری آئی تو وہ اچھا عمل نہیں رہا. یہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں اور جن کی جوان بیٹیاں ہیں، پہلی چیز تو یہ کہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ آپ ان پہ نظر رکھیں. دیکھیں، آپ سہارا ہے نا، تو سپورٹر کا، سہارا دینے والے کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ فلٹر کر کے آپ کو چیز پہنچائے. اگر بچی، ہم انسان، غلطی ہو سکتی ہے، جہاں لڑکوں سے ہوتی ہے وہاں لڑکیوں سے بھی ہو سکتی ہے. کسی سے بات کر لی، پہلے تو نہیں کرنی ہے، اگر ہو گئی تو پھر یہ ساری ذمہ داری والدین کی ختم نہیں ہو گئی ہے. والدین جیسے کہ فرما رہی ہیں آپ، آخری حد تک جا کے دفاع کریں. ایک تو ایکسٹرا زیادہ، حد سے زیادہ تجاوز بھی مشکل پڑ جاتا ہے کہ وہ سسرال میں جا کے مسکرانا، کہے لگانا ایسی جگہوں پر جہاں نہیں ہونے چاہیے، یہ ہمیشہ اس کے لیے پرابلم کریٹ کرتی ہے.
آپ مردوں کے شانہ بشانہ نکلیے, پڑھیے, تعلیم حاصل کیجئے, نوکری کیجئے, سب کچھ کیجئے, لیکن ایک حدود کا تعین آپ کو کرنا پڑے گا. اور صرف پاکستان میں نہیں, پوری دنیا میں سمجھتی ہوں کہ اگر مرد اور عورت کا کوئی مسئلہ ہو, میں نقصان دیکھوں تو میں نقصان میں عورت کو زیادہ پاتی ہوں پوری دنیا میں. تو آپ کو وہ حدود, وہ لمٹس بنانی پڑیں گی. میں قطعی یہ بات نہیں کہوں گی کہ لڑکی نے پڑھنے کے لیے نہیں نکلنا یا نوکری کے لیے نہیں نکلنا, اس نے ہر چیز کے لیے نکلنا ہے, لیکن اس کی لمٹ کے اندر کوئی نہیں آنا چاہیے. دوسری بات, آپ نے, میں نے کہا جو 4 محرم رشتے ہیں اس کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کرنا. ساتھ کام کرنے کا مطلب آپ کے کلیگ ہیں, لیکن ایک ٹرمینالوجی ہمارے یہاں سوسائٹی میں بہت کامن ہو گئی ہے جس کو سمجھانے کی ضرورت ہے. جب میرا یونیورسٹی کا ٹائم تھا تو ایک لفظ کہا جاتا تھا کزن ہے. کوئی بھی شخص ہے, یہ کون ہے, یہ کزن ہے. اب کہا جاتا ہے دوست ہے. نہ کوئی کزن ہوتا ہے, نہ کوئی دوست ہوتا ہے. جو حدود اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے متعین کر دی وہ بہترین حدود ہیں. ان حدود میں رہتے ہوئے انسان کام کرے, اور ٹرمینالوجی جو سوسائٹی میں ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے اس کو چیک اینڈ بیلنس کرنے کی بہت ضرورت ہے. آپا میں نے تو منہ بولے بھائی بھی دیکھیں, وہ رشتے منہ بولے بھائی سے شروع ہوتے ہیں اور اس کے بعد پورا خاندان ہی ہمارا مرج ہو جاتا ہے. بہرحال اس وقت جو مشکل ہے ان کے ساتھ وہ یہ کہ یہ اس خاندان میں رہ بھی نہیں سکتی, تھریٹس بھی آ رہے ہیں, قاتلانہ حملے بھی ہو رہے ہیں. ایک بات میں کہہ دوں, ماں باپ کے لیے, بے شک اس بچی نے غلطی کی, بے شک اس طرح کی اور بہت ساری بچیاں ہوں گی, ایک تو اپنی بچیوں کو پہلے روکیے, واقعے سے پہلے روکیے. صحیح ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ کچھ ایسا ہو ہی جاتا ہے کہ بچی, کیونکہ دیکھیں اس نے جا کے شادی کی ہے, نکاح کی ہے, تو اس کے بعد اگر خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ماں باپ کو پیچھے سے نہیں ہٹنا چاہیے. صحیح ہے. ماں باپ کو چاہے بیٹی ہے چاہے بیٹا ہے, ہر حال میں اس کے ساتھ رہنا چاہیے, کیونکہ وہی وہ اللہ تعالیٰ کی, میں کہتی ہوں, بہترین ہمارے رشتے ہوتے ہیں جو ہر حال میں ہمیں لیکن ہمارے معاشرے میں تو ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ بس اب تمہاری ڈولی جا رہی ہے تو جنازہ واپس آنا چاہیے. کئی دفعہ ماں باپ یہ بات نہیں کہتے, یہ باپ معاشرہ کہتا ہے. اچھا. اس کے ماں باپ میں ایسا نہیں ہے کہ اس کے ماں باپ نہیں ملنا چاہتے ہوں گے یا پیار نہیں کرتے ہوں گے یا یہ نہیں کرتی. ان دونوں کی طرف سے پرابلم نہیں ہے, پرابلم اس سوسائٹی سے ہے کہ اس غلطی کے بعد کہ واپس آنے کے بعد رشتہ دار ان کے ماں باپ سے کانٹیکٹ رکھیں گے یا بائیک آؤٹ کر دیں گے. سو یہ میرے خیال میں یہ بتائیں تو زیادہ بہتر ہے. یہ اس کے بارے میں بتائیے گا, مگر کیا آپ نے ان کے شوہر سے رابطہ کیا, کہیں ون سائڈ اسٹوری تو نہیں ہے؟ دیکھیں, شوہر سے تو رابطہ ہم تب کریں گے جب یہ واپس جانے کی بات کریں گے. ابھی تو ان کی صورتحال یہ کہ ابھی اپنے حواسوں میں نہیں, 4 بچوں کے ساتھ نکل کر آئی ہیں اور ایک بچہ تو گود کا ہے. اور یہ میرے پاس ابھی ریسنٹلی کچھ ہی دن پہلے آئی ہیں, ان کو آئے ہوئے بھی شاید 15 ہی دن ہوئے میرے پاس. یہ پہلے اپنے آپ کو کمپوز کر لیں, اور میری کوشش یہ ہوگی کہ شوہر سے پہلے میں ان کے والدین کو کسی طرح اپنے ٹرسٹ میں بلا کر ان سے بات کروں کہ اگر یہ شوہر کے پاس جائیں بھی تو والدین ان کو ضرور سپورٹ کریں. آپ نے خوبصورت بات کی کہ ان کو وہاں بلا کے اپنے ٹرسٹ میں آپ بات کر رہی ہیں, بہت اچھا ہے. جی ہمارے پاس ایک لائیو کالر ہے. السلام علیکم, کیا نام ہے آپ کا؟ شجاعت رئیس قدیری. میں نعت خواں بھی ہوں. جی جی. ہاں, میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں, ماشاءاللہ بہت اچھی کمپیئرنگ کر رہے ہیں, بہت اچھا موضوع آپ نے لیا ہوا ہے معاشرے کا, اور بڑی یکسوئی سے سن رہا ہوں میں. آپ لاسٹ رمضان پاکستان ٹیلی ویژن میں سحری کی نشریات میں آپ میرے ساتھ تھے رات کی سحری کی. جی جی, میں نے, اور مجھے بڑا پسند آپ کا پروگرام پسند آ رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو دعا میں خاص عطا فرمائے, آپ کو بھی اور مسز برنی جو بیٹھی ہے ماشاءاللہ, ان کا بھی سوشل ورک ہے کافی پاکستان کے اندر, اور ایسے کام ہر بندے کو کرنا چاہیے. بالکل, ایسے کام ہر بندے کو کرنا چاہیے. ان کے ساتھ بھی میں نے جاگ ٹیلی ویژن میں پروگرام کیا تھا نعت کے حوالے سے, جج تھا نعت کا میں. بالکل, یہ تو معروف شخصیت ہے. میں نے پروگرام کیا. ہمارے درمیان رئیس قدیری میرا نام ہے. ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہیں, اور یہ خاتون ہماری پوری سول سوسائٹی کی نمائندگی کر رہی ہیں, ہر اس عورت کی نمائندگی کر رہی ہیں جو سیل فون سے کہانی محبت کی شروع ہوتی ہے, 4 بچوں تک بات جاتی ہے, مگر اس کے بعد وہی انسان جو سہارا دینے کا وعدہ کرتا ہے وہ زندگی کا سب سے بڑا دشمن بن جاتا ہے, وہ نفسیاتی مریض بنا دیتا ہے آدمی کو. ایسے معاشرے میں مرد کا کیا کردار ہے, بڑا ہے. والد کو سب سے پہلے آنا چاہیے, آپ نے کہا بھائی کو بھی آنا چاہیے, مگر ایک سسرال والے بھی ہیں, اور سسرال والے میں دیور اور اس طرح کے بہت سارے لوگ, مثال کے طور پہ یہ جو ABC XYZ کے رشتے ہیں, یہ بھی بڑا زہر اگلتے ہیں. یہ ہر اس چیز کو جو اب تک خوبصورت دکھ رہی ہوتی ہے بدنما کر کے پیش کرتے ہیں. جی وہ جو بندی آئی ہے تمہارے حساب سے ٹھیک تھی, گھر کے حساب سے ٹھیک نہیں ہے. کوئی انسان تنہا کوئی بھی جرم نہیں کر سکتا, صرف سسرال والے نہیں, ایون معاشرے کا بھی کوئی انسان کبھی تنہا جرم نہیں کر سکتا. آپ رو کیوں رہی ہیں؟ آپ روئیں نا. دیکھیں آپ یہاں, آپ دیکھیں, آپ روئیں گی تو آپ کو بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں, ان کی حوصلہ شکنی ہوگی. آپ تو مضبوط ہیں کہ آپ یہاں آئی ہیں اور اپنے مسئلے کو بیان کر رہی ہیں. عالیہ بھابھی, میں یقین مانے بڑے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ ہزاروں لاکھوں ایسی خواتین ہیں جو اس مسئلے کو جھیل رہی ہیں اور خاموش ہیں.
خاموش ہیں، لیکن وہ بچیاں جو اس وقت اس معاملے کی سنگینی کو نہیں سمجھ رہی، انہیں لگ رہا ہے یہ بہت عام سی بات ہے، ہمارا کوئی دوست بن گیا موبائل فون پر، ہم سے مانگتا کیا ہے؟ شروع میں انیشلی کہتے ہیں دو منٹ کی بات ہی تو مانگ رہا ہے، کیا ہو جائے گا 2 منٹ کی بات سے؟ 2 منٹ کی بات سے ہی بات شروع ہوتی ہے اور انجام کہیں پہ بھی جاتا ایسا ہے۔ ہی آپ پانی پیجئے، آپ رو رہی ہیں، مجھے بالکل نہیں اور اچھا لگ رہا۔ اگر یہ رو رہی ہے Please. تو میں چاہوں گی کہ یہ بتائے کہ یہ کیوں رو رہی ہے، یا اس کے دل میں کیا بات ہے، کیا؟ کون یاد آ رہا ہے اس کو؟ مجھے اس کے لیے عزت یاد آ رہی ہے جو انہوں نے مجھے اذیتیں دی، میں نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، اپنا خاندان، اپنی برادری سب میں نے اس کے لیے چھوڑ دی، لیکن اس شخص نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا، نہ میرا ساتھ دیا، اور بھی مجھے الٹا کہا کہ تم اپنے ماں باپ کے لیے میری کیا بنو گی، جس کے لیے میں نے ہر چیز قربان کر دی اپنی۔ اللہ اکبر، نہ کیجیے آپ۔ اس وقت اگر وہ بندہ خدا اس پروگرام کو دیکھ رہا ہوگا یا سوشل میڈیا کے تحت اس تک یہ پیغام پہنچے گا، تو میں اس کو چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ دیکھے یہ آنسو، یہ اسی عورت کے آنسو ہیں جس سے آپ محبت کیا کرتے تھے، جس سے آپ 2 منٹ بات کرنے کے لیے ترستے تھے، جس کو آپ نے اپنے گھر پہ، اپنے کمروں میں، اپنے گلشن میں جگہ دی۔ وہ بچے جو آپ کے اپنے بچے ہیں، آج اس عورت نے جس کا آپ کو جو چاہتی تھی کہ آپ کے لیے دعا میں پیش خدمت رہے، مصلی پہ نمازیں پڑھے، آپ کے روزگار میں برکت کی دعا کرے، آج وہ عورت آپ کو دل سے بد دعا دے رہی ہے۔ اس سے قبل کہ یہ الفاظ، جملے اس کی صدا بن جائیں، آپ معافی مانگیے، آپ آئیے، لے جائیے، اور یہ سوچ لیجیے کہ یہی زندگی ہے۔ اور ماں باپ کو بھی میسج دے دیجئے کہ ماں باپ سن رہے ہیں تو اس کے ساتھ کھڑے ہوں، اگر اس سے غلطی بھی ہوئی ہے تو دل بڑا کریں، اس کو معاف کریں، اور پلیز برادری یا دنیا کسی کے بھی پریشر میں آ کے اپنی اولادوں کو نہیں چھوڑیں۔ آپ کی بیٹی ہے، دنیا کیا کہے گی وہ دنیا کا مسئلہ ہے، ہماری اولاد ہماری ہوتی ہے، اس کے اچھے کے بھی ہم ذمہ دار ہیں، اس کے برے کے بھی ہم ذمہ دار ہیں۔ اگر میں سمجھتی ہوں اس کے ماں باپ اس سے قطع تعلق نہ کرتے تو آج 4 بچوں کے ساتھ یہ اتنی شدید اذیت میں نہیں ہوتی۔ مضبوط ہو جاتی عورت، مضبوط تو یہ میرے پاس آنے کے بعد اتنی مضبوط تو ہو گئی کہ آ کے اپنے لیے بات کر رہی ہے، انشاءاللہ کچھ دن گزریں گے اتنی مضبوط ہوئے گی کہ اپنے حق کی بھی بات کرے گی۔ لیکن جو کام اللہ نے مجھ سے لیا، سالم بنی ٹرسٹ سے لیا، وہ کام اس کے والدین کہیں بہتر انداز میں کر سکتے تھے اگر معاشرے کے پریشر میں نہ آتے۔ ایسے ہی ہے۔ تو سالم برنی ٹرسٹ اس وقت ان کی کفالت بھی کر رہا ہے، ان کے کیس کو بھی لڑ رہا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ کیس عدالت میں جائے؟ میں آپ کو بتاؤں، یہ آئی ہے میرے پاس طلاق کی لینے کے لیے، ٹھیک ہے، اور میری پالیسی یہ ہے کہ طلاق کی طرف نہیں لے کر جاتی۔ اچھا، طلاق اس کی کیا وجہ ہے؟ طلاق زندگی کو ختم کرتی ہے، طلاق زندگی دیتی نہیں ہے۔ 4 بچوں کے ساتھ جب عورت طلاق لیتی ہے تو صرف عورت کو طلاق نہیں ہوتی، وہ 4 بچے بھی بے آسرا ظاہر ہوتے ان ہیں۔ بچوں کا کیا قصور ہے؟ تو طلاق میری سوچ میں، میرے ادارے کی سوچ میں کسی بھی مسئلے کا آخری حل ہوتا ہے۔ تو آپ چاہتی ہیں کہ وہ تشدد کا نشانہ بنے اور ختم ہو جائے؟ میں یہ چاہتی ہوں اس کے میاں کو پتا چلے کہ یہ عورت لاوارث نہیں ہے۔ ایک تو اس کے پیچھے میں کھڑی ہوں، میرا پورا ادارہ اس کے پیچھے کھڑا ہے، جو وہ پہلے کر چکا، اب اگر کرے گا تو قانون کے زمرے میں آئے گا۔ سیکنڈلی، جب اس کو کورٹ میں بلایا جائے گا اور اس سے بات کی جائے گی تو اس کو اندازہ ہوگا کہ اب اگر اس کے ساتھ یہ کیا گیا تو اس کی پکڑ دھکڑ ہوگی۔ پھر میں بار بار جو کہہ رہی ہوں کہ اس کے والدین سامنے آئیں، وہ ملیں، ایک طرف ادارہ قانون اور ایک طرف ماں باپ، پھر میں دیکھتی ہوں وہ آدمی کیسے اس پر ہاتھ اٹھاتا ہے، یہ سوچ کے کہ یہ جائے گی کس کے پاس، 4 بچوں کے ساتھ نکلے گی کہاں، کون اس کو گھر دے گا؟ سب سے بڑی بات، 4 بچوں کے ساتھ کوئی کسی کو اپنے گھر رکھتا ہی نہیں ہے، کون 4 بچوں کا خرچہ اٹھائے گا؟ پھر اگر اس کی جان کا خطرہ ہے تو جو اس کی جان لے سکتا ہے وہ ان کو بھی ایذا پہنچا سکتا ہے جو اس کو رکھیں گے۔ درندہ صفت ہو جاتے ہیں لوگ۔ خواتین و حضرات، میں یقیناً ہماری آنکھوں میں کہ ندامت بھی ہے اور ہم یہ سب دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، یقیناً یہ آثار قیامت ہیں کہ جب وہ خون کے رشتے پھیکے پڑ جائیں اور اس کے بعد جن رشتوں سے ناتا جڑتا ہے، جو نئے رشتے انسان زندگی میں لے کر آتا ہے، وہی دشمن بن جائیں، انسان کس کے پاس جائے؟ یہ جو میری بہن یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ آنسو دراصل ان کے دل سے نکل رہے ہیں، اور اب کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے، کریں تو کیا کریں؟ مگر ہاں، جو لوگ ابھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، جو ان کو دیکھ کے اپنی زندگی میں اس موڑ پہ کھڑے ہیں کہ جہاں وہ صحیح سبق لے سکتے ہیں اور صحیح راستے کا انتخاب کر سکتے ہیں، ان سے میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا، یہ ایک بیٹی نہیں ہے، ایسی بہت ساری بیٹیاں ہیں۔ وہ والدین جو اس کو دیکھ رہے ہیں، خدا را، یہ بیٹی آپ کی آج بھی ہے، کل بھی رہے گی اور تا قیامت رہے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ بیاہ دینے کے بعد آپ سے استفسار نہیں ہوگا، آپ سے اللہ پوچھے گا، وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا استفسار جانتا ہے اور آپ سے یقیناً سوال کیا جائے گا۔ اور تیسری میری گزارش اس بندے خدا سے ہے جو یقیناً اس پروگرام کو دیکھے گا، اس تک پہنچے گا، دیکھو
ایسا نہ ہو کہ تمہاری زندگی تمہارا جیون تمہاری سانسیں مشکل پڑ جائیں. معافی مانگ لو. انسان ہے, غلطیاں ہوتی ہیں. یہ بچی, یہ بیٹی, یہ بہن سب کچھ چھوڑ کے تمہارے لیے آئی, اور اب صرف اس کا سوال نہیں ہے, اب 4 بچوں کا سوال ہے. وہ 4 بچے تمہیں باپ کہہ کے پکارتے ہیں, تم سے تقاضا کرتے ہیں کہ تم باپ کا ہاتھ رکھو گے. خواتین و حضرات, پروگرام میں ایک مختصر سا وقفہ لیں گے, اور وقفے کے بعد جب آپ لوٹ کر آئیں گے تو آپ کے سامنے اور گزارشات ہوں گی. عرفان رمضان میں آپ کا انتظار رہے گا.